کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 محرم عاشورہ کا دن آنے والا ہے، اس حوالے سے آج بہت اہم باتیں کرنے کا ارادہ تھا۔ محرم میں کیا کرنا چاہیے، کربلا کا واقعہ اصل ہے کیا؟ کربلا کے واقعے پر تو میں ایک پورا بیان چند سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں، لیکن اس واقعے سے اہم سبق کیا ملتے ہیں؟ محرم میں ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں؟ یہ چند باتیں ہیں جس پر انشاءاللہ آج میں بات کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، اسلام 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ کسی واقعے کی وجہ سے اسلام کو تبدیل نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلام کی روشنی میں اس واقعے کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے، واقعات کی بنیاد پہ مسائل نکالے جا رہے ہیں۔ 10 محرم کا دن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی عظیم تھا، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی عظیم دن ہے۔ آج آپ نے ایک نعرہ بہت سنا ہوگا کہ جی اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے، ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بڑا خوشنما نعرہ ہے جو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، کچھ باتیں سننے کی حد تک بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں ان کی ویلیو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس فرقے سے تعلق ہے آپ کا۔ آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، معتزلہ ہیں، مرجیہ ہیں، قدریہ ہیں، ناصبیہ ہیں، کیا ہے آپ کا فرقہ؟ یہ کہہ دینا آسان ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، اس پر سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا ہے، یہ میں اس لیے فرقے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی طے کرنا پڑے گا کہ آپ یا تو شیعہ بن جاؤ بھائی یا سنی بن جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ آپ محرم میں شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، رمضان میں سنی بنے ہوئے ہوتے ہیں، ربیع الاول میں بریلوی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹکتا ہی نہیں ہے کسی ایک جگہ۔ اور یہ جو نعرے ہیں نا کہ اسلام میں فرقے نہیں ہیں، یہ ویسے ہی قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہیں۔ اسلام میں 73 فرقے، حدیث میں آتا ہے میری امت 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوگی، جن میں ایک جنتی ہوگا اور 72 جہنمی ہوں گے، تو وہ ایک جنتی بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا۔ جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا، وہ یہ کہہ کے جان چھڑاتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تاکہ وہ بے پیندے کے لوٹے کی طرح لڑکتا رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیونکہ عمل تو کرنا نہیں ہے اس نے۔ فرقہ واریت نا ایک بڑا ٹاپک بن چکا ہے، ہر آدمی فرقہ واریت کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے کہ میں فرقہ واریت نہیں مانتا، میں یہ مانتا ہوں۔ ابے تم بس کر دو یار، بس کرو۔ آپ باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، پریکٹیکل لائف میں نہیں چلتا یہ سب کچھ۔ تو جو اہل سنت والجماعت سچی مچی کے تھے، اب اہل سنت والجماعت میں بھی ہر آدمی اہل سنت والجماعت بنا ہوا ہے۔ اہل سنت والجماعت کی جو شارٹ فارم اردو میں آئی اس کو سنی کہا گیا، سنت سے نکلا یہ لفظ، اس کو کیا کہا گیا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ سنی۔ یہ اہل سنت والجماعت کی کیا ہے؟ کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا پاکستانیوں کے پاس کہ وہ اتنا لمبا نام لیتے اہل سنت والجماعت، تو انہوں نے اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ وی آر سنی۔ تو ہم کیا ہیں بھائی؟ فرقہ ہم 73 فرقوں میں ہمارا فرقہ کون سا ہے؟ ہم سنی ہیں، جو اہل سنت والجماعت کی شارٹ فارم ہے۔ یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں آ گئی۔ اب جو سنی ہے نا، ان کے کچھ مخصوص عقیدے ہیں، وہ عقیدے ہوں گے تو آپ سنی ہوگے، وہ عقیدے نہیں ہے تو آپ سنی نہیں ہے۔ لیبل لگاتے رہو، جیسے وہ بار بار میں چٹکلا سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی نے چاول کی بوری پر، چینی کی بوری پر چاول لکھا ہوا تھا، لوگوں نے پوچھا بھائی اندر چینی ہے باہر چاول، کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مکھیاں بہت بیٹھتی ہیں، تو لیبل کیا لگا دیا؟ چاول کا، اندر کیا ہے؟ چینی۔ تو ایسے ہی بہت سے لوگ لیبل یہ لگاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہم سنی ہیں، لیبل انہوں نے سنی کا لگا دیا، اس فرقے کا لگا دیا جس کو ہم نجات یافتہ سمجھتے ہیں، لیکن اندر مال جو پڑا ہوا ہے وہ سنی والا مال نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، چاول کے لفظ سے کیا مکھی دھوکہ کھا سکتی ہے اور بوری پہ نہ آئے؟ تو کیا سنی کے لفظ سے فرشتے دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ یہ معاذ اللہ، اللہ دھوکہ کھا سکتا ہے جبکہ اندر مال سنی والا نہیں ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ ایک چیز ہو جاؤ، یا سنی ہو جاؤ یا شیعہ ہو جاؤ یا کچھ اور ہو جاؤ، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے، محرم میں شیعہ بن رہا ہے، ربیع الاول میں بریلوی بن رہا ہے، رمضان میں انسان کا بچہ بنتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بریلوی انسان کے بچے نہیں ہیں، یعنی رمضان میں ایسا لگے گا جیسے بہت نیک آدمی، تراویح میں پہلے 3 دن دیکھو نا آپ۔ ابھی تو میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کون جنتی کون جہنمی کون غلط کون صحیح، ابھی تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسلاف نے 73 فرقوں میں سے جو ایک جنتی ہوگا اس کو ایکسپلین کیسے کیا ہے۔ اگر بریلوی اس پہ پورے اترتے ہیں تو بھائی وہ جنتی ہیں، میں کسی کو جہنمی جنتی نہیں کہہ رہا، میں تو ایک کرائٹیریا بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں نہ اترتا ہوں، بریلوی بھائی پورے اترتے ہوں، شیعہ لوگ پورے اترتے ہوں، کسی ایک کو میں یقینی طور پہ نہ جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو، درمیان میں نہ لٹکو۔
لٹکو. ایسا نہیں ہو سکتا ایک ٹانگ جہنم میں ایک ٹانگ جنت میں آپ کی, یا تو پورے ادھر جاؤ گے یا پورے ادھر جاؤ گے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی فرقے کی علامت ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں. اب نبی اور نبی کے صحابہ کس طریق پر تھے, کس ٹریک پر تھے, اس کو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی جو حنفیہ میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں, امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں تھے, انہوں نے اس دور میں ایک کتاب لکھی عقیدہ طحاویہ کے نام سے, اور اس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور ان کی بنیادی عقیدوں کو ایکسپلین کیا, ایک متن لکھا جو پوری دنیا میں مانا گیا, اور پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہوا کہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہونے کے لیے ان عقیدوں کا ہونا ضروری ہے. اہل حدیث نے بھی مانا اس کو, اب اہل حدیث کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے, حنفیوں نے بھی مانا, مالکیوں نے بھی مانا, شافعیوں نے بھی مانا, حنبلیوں نے بھی مانا, سعودی عرب کی یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے. وہ لکھنے والے اگرچہ حنفی تھے لیکن وہ جو عقیدے تھے وہ سب کے ہیں, وہ اس سے اہل سنت غیر اہل سنت سے کیا ہو رہے تھے, ان میں فرق ہو رہا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ العقیدۃ الطحاویہ. وہ کتاب جو لکھی گئی ہے نا, پوری دنیا نے اس لیے مانی کہ اس میں ہر عقیدے میں قرآن اور سنت اور اجماع صحابہ, ان تین کو بنیاد بنایا گیا ہے. قرآن سے ہو اور قرآن کی ایسی تشریح جو حدیث مانتی ہو, اور قرآن اور حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ مانتے ہوں. لہذا اس وقت پوری دنیا میں جو اہل حق علماء تھے ان کا اتفاق ہو گیا, اور اب تک یہ اتفاق چلا آ رہا ہے کہ جو ان عقیدوں سے ہٹے گا وہ یا تو قرآن کے راستے پر نہیں ہے, یا نبی کے راستے پر نہیں ہے, یا صحابہ کے راستے پر نہیں ہے. اٹ مینس کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. خارج کہہ کے ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے, کافر کہنا نہ کہنا یہ ایک الگ بحث ہے. کچھ کافر ہیں کچھ کافر نہیں ہے, لیکن وہ نجات یافتہ فرقوں میں نہیں ہے. بہرحال وہ اس فرقے میں نہیں ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی گارنٹی لی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب ان عقیدوں میں کیا ہے بھائی, وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت جب بھی کوئی مسئلہ نکالیں گے اس کی بنیاد چار چیزیں ہوں گی: قرآن, حدیث, اجماع امت. یعنی ایسی تشریح کبھی نہیں کی جائے گی قرآن و سنت کی جو امت کے اجماع کے خلاف ہو, کیونکہ امت حدیث میں بہت دفعہ یہ کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. آپ ایسی تشریح کسی حدیث کی کر رہے ہیں جو کوئی بھی نہیں مانتا اب تک, اس کا مطلب آپ گمراہی پھیلا رہے ہیں. اور چوتھی چیز ہے قیاس. بعض مسائل قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہیں لیکن قرآن اور حدیث میں ان کی طرف اشارے ہیں, تو مجتہد کیا کرتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے ان معنی اور مضمون میں غوطے لگا کے وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں, زمانے کے حساب سے نئے نئے مسائل اخذ کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو چار اصول اہل سنت والجماعت کے: قرآن سے مسئلہ نکالا جائے گا, حدیث سے نکالا جائے گا, اجماع امت سے, اور چوتھے نمبر پہ قیاس سے. اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف. یہ تو پوری تمہید تھی نا. اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا یہ کائنات کا بدترین ظلم تھا. جس نے آپ کی گردن مبارک پہ تلوار رکھی اس کی بدبختی میں دو رائے نہیں ہو سکتی. بہت ہی کوئی شقی اور بدبخت جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی طرف بڑھا, بہت ہی کوئی بدبخت اور بدنصیب جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر نواسہ رسول سے لڑنے کے لیے نکلا, جو اس ظلم کو ظلم نہیں مانتا, وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے. پھر کربلا میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ صرف سیدنا حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا گیا, آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا. لیکن ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ میں ایک آیت سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کے نسب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں, ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں. اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ابراہیم سے محبت کے خالی پیلی کے دعوے مقبول نہیں ہے. ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں, اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں, اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے, ان سے محبت کے دعوے دار ہو. تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ محبت کی دعوے مقبول ہیں جس میں آپ محبوب کو فالو کر رہے ہو. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ
سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے. رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے. صبر کرنا, ظالم کے سامنے ڈٹ جانا, جان کے خوف سے اپنی پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا, یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی. تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا. آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. کیا قیامت گزری ہوگی. کوفہ سے ایک شخص آیا نا, عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا جو مارنے پر دم کا مسئلہ. انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں, اور اب ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے. صحابہ کے ہاں یہ غم کم غم نہیں تھا. دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی, لیکن بغاوت بھی نہیں کی. کیوں؟ بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا. حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے, انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے, لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حقدار ہیں, آپ نے فرمایا میں دستبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق میں. حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا؟ ختم. حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے, لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی. ہر ایک کی اپنی رائے تھی, حضرت حسن کی اپنی رائے تھی. ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے, ایک پاورفل حکومت ہوگی, ایک طاقتور ریاست ہوگی, ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں. حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا, کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے جو خلفائے راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا. تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں. میں یہ بھی ایک رائے تھی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد. جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتا ہے, صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے, رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو, تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 ثواب, غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی 1 نیکی اس کو ملتی ہے, اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کا کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا. رائے کا اختلاف ہوتا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ. سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی, خاموشی اختیار کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا, بلکہ نواسہ رسول کا خیال کیا اور وصیت بھی کی لوگوں کو. لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا, اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیت اور چند صحابہ تھے اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے. نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا. یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا, اپنے والد کی طرح. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ سے خطوط آئے, یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے, اس مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جو باغی ہے, جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے جب کسی علاقے کے لوگ دارالخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں, پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ نکلے, کربلا میں جب پہنچے, مشہور واقعہ آپ 20 دفعہ سن چکے ہیں, وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے اور اگر بیعت کرنا ہی ہے تو میں دمشق میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا. بہت معقول مطالبے تھے یہ. میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے, اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے, خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنا کہ عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت انسان, جو قاتل تھا اہل بیت کا, اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہو, جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے, وہ گورنر ہے ایک علاقے کا. تو نواسہ رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو نبی صلی اللہ, آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کی قربانیاں ہوتی ہیں, اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں.
چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو کیش کراتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلاں نے بڑی قربانیاں دی اور بچے موج کر رہے ہیں, دیکھا نا آپ نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اس سے محفوظ کیا. ہمارے نبی کے دو بیٹے حسن حسین, آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے, دونوں شہید ہوئے ہیں. اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی ہے. آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں, تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے کس کی ہے؟ حضرت حسن اور حسین کی ہے. تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے, تو آپ نے اس ذلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا. آپ کو 100% یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا, اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے, قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا. بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدبختوں کو ڈھیل ملے تاکہ ان کا جرم سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. قرآن کہتے ہیں نا ہم ان کو ڈھیل دیں گے, ان کو برائی میں ہم آگے بڑھنے دیں گے, ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا, تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے. اب میرے بھائی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ جب یہ واقعہ ہوا عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا, لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہل بیت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں, کیا انہوں نے نوحہ کیا یا صبر کیا؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے, انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا صبر کیا ہوگا؟ بولو بھائی, صبر کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے کہ تم جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو, تم نے حسین کا قتل کر دیا, تو یہ حضرت ابن عمر نے اسی لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا. تو ابن عمر کا عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے چھوروں سے اپنے آپ کو مارا؟ حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانہ, اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانہ. اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے, حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے. اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز, حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے, قرآن کہتا ہے یہ ایک قوم تھی جو گزر گئی, انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا, تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ, کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی, جس نے اچھا کیا, حسین ابن علی نے اچھا کیا, ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا. اور جو حضرت حسین کے قتل کے ہاتھوں, قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے کیونکہ قتل کیا نا انہوں نے, تو لہا ما کسبت, ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو, نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں. حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین ایک طرف دنیا ہے. دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے, آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا وہ؟ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے. اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی, مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے. آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں. سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ. پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا, محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے. ہم تو ما انا علیہ و اصحابی جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں, تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے, صحابہ اور تابعین کو فالو نہیں کرو گے, تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو. آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا, کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقواریت پھیلا رہے ہیں. دیکھو فرقواریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں. میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں, ملتے بھی ہیں. بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی, بڑی عزت سے ملے, میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں. یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں, میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو. وہ سبیلے لگاتے ہیں, آپ ان کو مت چھیڑو, جا کے تنگ نہ کرو ان کو. وہ ماتم کرتے ہیں, آپ
آپ ان کو مت چھیڑو. وہ نوحے کرتے ہیں, وہ نوحے پڑھتے ہیں, آپ ان کو مت چھیڑو. لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو. آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا. محرم میں اگر آپ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں, اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس, ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم سنت کو فالو کرتے ہیں. تو سنت کیا کہتی ہے؟ میتوں پہ گریبان چاک کرنا, میتوں پہ چیخ و پکار کر کے رونا. آپ نے فرمایا لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے, آپ روئے, اس لیے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی. لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے یا صحابہ کو بیٹھ کے باقاعدہ رلایا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, یہ نیچرل ہے, یہ حسین سے محبت کی علامت. لیکن ہر محرم میں باقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے, بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا. یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے؟ ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا. دونوں مظلوم تھے, دونوں مظلوم شہید تھے, ہمیں دونوں کی شہادت پہ غم ہے, لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہے. اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے. دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ, نبی کے چچا زاد بھائی, اہل بیت, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا, رومیوں سے لڑائی تھی. حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے, آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو, یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے. اس وقت آنسوؤں کا نکلنا محبت کی علامت ہے. آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو, بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. کیا قربانی تھی صحابہ کی. آپ ایسے جوان تھے جعفر طیار, خوبصورت جوان. غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل میں مبارز 3 سردار آئے, انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے 3 بہادر آئے, ہم سے لڑیں. دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھیں تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی. تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے نا, جو لڑنا جانتے ہوں. مشرکین مکہ کی طرف سے 3 یا 4 بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے, بدر میں لڑائی سے پہلے. انہوں نے نعرہ لگایا حل میں مبارز, کوئی ہے تم میں جو پہلے ہم سے لڑے. یعنی ادھر سے ہم 3 ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے؟ 3 بندے. ادھر سے انصار صحابہ آئے. مشرکین مکہ نے کہا لیسو باکفائنا, یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں, قریشی ہاشمی چاہیے ہمیں, ہمارے نسب کے لوگ ہونے چاہیے. تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت جعفر طیار کو بھیجا. جن صحابہ کو بھیجا ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی مقابلے میں غالب آ گئے. خوبصورت صحابی, نجاشی کے سامنے آپ نے تقریر کی ہے, ہجرت کی ہے نا جب حبشہ کی طرف, تو نجاشی نے پوچھا جعفر طیار سے کہ تمہارے پیغمبر جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سناؤ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی. کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. ایسی حضرت مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی سیرت کو سورہ مریم میں بیان کیا حضرت جعفر طیار نے کہ نجاشی روتے روتے, اس کی داڑھی تر اور جتنے پادری بیٹھے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئی روتے روتے. تو یہ تقریر جو نجاشی کے اسلام کا سبب بنے, بادشاہ کو مسلمان کرنے والے کون تھے؟ حضرت جعفر طیار. اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے, 4 جوان بیویاں ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پیغمبر اور صحابہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیا تھے؟ صرف آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے. اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ. کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ جب خبر دینے والا آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پست کرو. پھر چیخو پکار کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخو پکار کی آواز آئے تو ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. وہ شہید کی بیوہ تھیں, اور شہید بھی کتنے مقدس, ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخو پکار کی اجازت نہیں دی ہے. تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخو پکار کی کیسے اجازت مل جاتی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے, حضرت جعفر طیار کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے, کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے, ان کا باپ دنیا سے چلا جائے, کتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر. تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترس آیا, ان بیواؤں پہ بھی ترس
پیش آیا, لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کر کے خود روئے اور نہ آپ نے ان کی ازواج کو رونے کی اجازت دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ میرا مقصد شیعوں پہ طنز کرنا نہیں ہے, ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو. میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. کسی کو تنگ مت کرو, نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے, نہ کسی کو جہنمی قرار دو. اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانا ہے تو پورے ادھر چلے جاؤ. پھر آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ مت کرو. وہ ان کا مذہب ہے بھائی, ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننے ہیں, محرم میں ماتم کرنا ہے, محرم میں کو منحوس سمجھنا ہے, اس میں شادی بیانی کرنا. ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں, ان کو چلنے دو اس پر. دنیا میں بہت سے فرقے ہیں, بہت سے مذہب ہیں, ہم کسی کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں. اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں, کسی پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں, لیکن آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت صحابہ تابعین کو فالو کرتے ہیں, حدیث کو فالو کرتے ہیں, اور حدیث میں ہمیں ماتم کرنا, نوحہ کرنا, گریبان چاک کرنا اس کی پرمیشن نہیں ہے, بلکہ اس سے روکا گیا ہے. اس عمل کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ باقی جو شیعہ حضرات کرتے ہیں, ہمارے دوست ہیں شیعہ, میں مذاق میں نہیں کہہ رہا, ملتے ہیں ہم سے, میں کبھی ان سے مذہب کے ٹاپک پہ بات نہیں کرتا, نہ ان کو کبھی چھیڑتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں نہیں کر رہے. بھائی اس کا مذہب ہے, وہ اس کا فرقہ ہے, جو کرنے دو اس کو. ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا, اس میں بھی آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. دو فرقے ہیں, دیوبندی بریلوی. میں نہیں کہہ رہا کہ کون جنتی کون جہنمی, لیکن بر صغیر میں جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ نظر و نیاز تیجے 40 میں کے قائل بولو نہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہ اس کے قائل نہیں. اگر کوئی بزرگ ان میں قائل گزرا بھی ہے تو وہ اس کا ذاتی تفرد ہے, اس کو علماء نے فالو نہیں کیا, اس کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیا. ربیع الاول میں جلوس نکالنا یا مزار بنانا یا مزاروں پہ جانا اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم کوئی قوالی پڑھیں گے یا کچھ بھی, ہمارے ہاں قبرستان جانا صرف اس لیے ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو, بس. اس کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی بنانا جائز بولو نا نہیں ہے. قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے. تیجے 40 میں کرنا جائز بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے, کہنے لگے میری ساس کا 40واں ہے, فجر میں کہنے لگے مجھے, کہہ رہے میں نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی ایک فیصلہ کرو, گرین چینل یا وائٹ چینل, ایک طرف ہو جاؤ بھائی, کیونکہ وائٹ چینل میں یہ جائز نہیں ہے, نہ 40واں ہے نہ تیجا ہے. اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں, مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. بھائی کچھ بھی کہتے رہو تو پھر پورے ادھر کو ہو جاؤ, یا تو پورے وائٹ ہو جاؤ یا پورے کیا ہو جاؤ, پورے گرین ہو جاؤ. پھر تیجا بھی کرو, 40واں بھی کرو, برسی بھی کرو, اور پھر اس کے بعد جھنڈے بھی لگاؤ ہرے رنگ کے. میں نہیں کہہ رہا دیوبندی صحیح ہے یا بریلوی صحیح ہے, دیکھو میں یہ بحث نہیں کر رہا, میری بات کو غلط نہ لے کے جانا. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوزیشن واضح کرو, صحیح غلط تو اگلا مرحلہ ہے. آپ کیا ہو, آپ کو تو یہی نہیں پتا چل رہا. آپ ربیع الاول میں ہرے جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو, رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہو, محرم میں آپ بلیک چینل بنے ہوئے ہو, تو پتہ ہی نہیں چل رہا تو ہے کیا بھائی. جب 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے تو ایک کو فالو کرو نا جس کو جنتی سمجھتے ہو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ بلیک چینل یا شیعہ فرقہ جنتی ہے تو پورے شیعہ ہو جاؤ بھائی. اگر آپ سمجھتے ہو بریلوی فرقہ جنتی ہے تو پورے بریلوی ہو جاؤ. تو جس کو سمجھتے ہو وہ بن جاؤ, لیکن پورے بنو, ادھورے مت بنو, آدھا آدھا نہ لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پھر بتا رہا ہوں, نہ میں کسی کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی. میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جائیں گے یا شیعہ جائیں گے, یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. ہم تو وہ کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے. ہماری کھوپڑی میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا, تاکہ ایک طرف ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو آپ, اور دوسرے کو چھیڑو بھی نہیں, چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی جو کر رہا ہے کہ بھائی اس کا مذہب ہے. دیکھو ہندو مندر میں جاتا ہے نا, ہماری رائے کے مطابق صحیح کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, لیکن ہم چھیڑتے ہیں کیا؟ اسلام نے اجازت دی اس کو چھیڑنے کی کہ ہندو جا رہا ہے اس کو پکڑ کے لا کیوں جا رہا ہے بھائی. اسلام بولا بھائی لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. تبھی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مندر بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ہندوؤں پہ پابندی لگی ہو کہ مندر نہیں جا سکتے. جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں, ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے, اگر ہندوؤں کو مندر جانے سے روک دیتے تو آج یہ مندر ختم ہوتے. اسلامی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو بھی مندر لاکھوں کی تعداد میں مندر تھے. اسلام مسجد جانے کا حکم دیتا ہے, یہ چرچ جانے کا بولو. مسجد چرچ جانے کو غلط سمجھتا ہے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی, عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے. لیکن کیا اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی عیسائی چرچ جا رہا ہو تو آپ اس کو روکو کہ تو کیوں جا رہا ہے مسجد میں آ؟ اجازت دیتا ہے؟ یا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتمیزی شروع کر دو آپ؟ بولو کیا ہو گیا, آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں میں, بدتمیزی شروع کر دو. یا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ کرو؟ قطعی اجازت نہیں, بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المقسطین, جو غیر مسلم تم سے لڑ نہیں رہے میدان جنگ میں, ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا, کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صحابہ کرام غیر مسلموں کو بھی ہدیے دیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی ہدیے دیے. تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب نہیں ہے, جب ہمیں ان سے اچھے سلوک کا حکم ہے, تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب ہیں, قطع نظر اس سے کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے, یہ تو بحث ایک الگ ہے, لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. تو ہمیں ان سے بدتمیزی
बदसलूकी की कहां से इजाजत होगी? तो मैं नहीं कह रहा कि आप शिया बरेलवियों से दुश्मनी करना शुरू कर दो, उनकी दावतें अटेंड न करो, उनसे कारोबार छोड़ दो, या उनको जा जाके तंग करो, क्यों सबील लगा के बैठे हो, क्यों मातम कर रहे हो, ये काम मत करो आप। हमारा मुल्क इस फिरकावारियत का मुतहम्मिल नहीं है, से फसाद फैलता है। लेकिन अपनी पोजीशन आप वाज़े करो, एक लकीर है आप खींच दो। अगर कोई शख्स आपके सामने सहाबा को बुरा भला कहता है, आप बोलो भाई ये मेरी बाउंड्री क्या हो रही है, क्रॉस। मेरे सामने आपको उन बुजुर्गों के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है जिनसे मुझे अकीदत है। अगर ये काम आपने किया तो हमारी और आपकी राहें अलग अलग। आपका जो मजहब है भाई, आप बंद कमरे में, आपके इमाम बारगाह में, आपके मस्जिदों में, या जहां भी है वो आपका निजी मामला है। हमारे सामने आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जो हमारे अकीदे के खिलाफ हो, तो आपस में दोस्ती रहेगी। अब देखो ईसाई आपसे मिलता है, आप गपशप करते हो, खाना खाते हो, लेकिन ईसाई बार बार बोले मैं आपके नबी को नहीं मानता, मैं आपका नबी, आप बोलोगे भाई तू नहीं मानता तो हमने कब कहा कि मान तू, लेकिन मेरे सामने बार बार क्यों कह रहे कि मैं तेरे नबी को नहीं मानता? यहां से आपकी उसकी दोस्ती क्या हो जाएगी, फिर खत्म। तो गैर मुस्लिमों को भी दो किस्में, किसी भी मसलक के लोगों से मिलो, किसी भी फिरके के लोगों से मिलो, कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, एक दूसरे को खाना भी है, एक दूसरे को खिलाना भी है, एक दूसरे से खाना भी है, एक दूसरे की दावतों में भी शिरकत करनी है। जहां मजहब का मामला आए तो फिर आप किसी से बहस ना खुद करो ना किसी को करने की इजाजत दो। अगर कुछ सीखना चाहता है तो आप बोलो भाई उलमा के पास आ जाओ, आपको कोई इश्काल है तो हम वहां आपका इश्काल हल कर देंगे। इससे आगे बढ़ने की कोशिश बोलो मत करो, इससे मुल्क में अमन होगा। बाकी फिरके हमेशा से हैं भाई, आज कोई नए थोड़ी हैं, और ये हमारा काम थोड़ी है फिरके खत्म करना। ये तो ईसा इब्ने मरियम जब नाजिल होंगे, हजरत मेहदी आएंगे, वो तलवार की ताकत से खत्म करेंगे, उनके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो फिरकों को खत्म करें। आपने ये करना है कि दूसरे के मसलक को छेड़ना नहीं है और अपना छोड़ना नहीं है। मसला आपके साथ ये हो रहा है कि दूसरे को छेड़ भी रहे हो और अपना छोड़ भी रहे हो, दोनों उल्टे काम कर रहे हो। एक तरफ बहस कर रहे होते तुम ऐसे, और दूसरी तरफ वही बने हुए होते थोड़े दिनों में जाके। हाँ वो बता रहा हूँ, वो नजर न्याज वाली नहीं, वो सबको पता है। हाँ। ऐसी दावत ना हो जिसमें बिदअत की ताईद हो। तो आप जो कर रहे हो ना, वो ये कर रहे हो दूसरे को छेड़ भी रहे हो, जिससे मुल्क में बदअमनी फैल रही है। तकरीरें सुनो, शिया ऐसे, बरेलवी ऐसे, देवबंदी ऐसे, अहले हदीस ऐसे, तकरीरों से क्या फैल रही है, नफरतें। और फिर मुहर्रम में आप खुद शिया बने हुए होते हो, रबीउल अव्वल में आप ग्रीन चैनल बने हुए होते हो, और रमजान में आप व्हाइट चैनल बने हुए होते हो। सऊदी अरब में सारे व्हाइट हो जाते हैं जाके, सऊदी अरब जो भी जाता है सारा व्हाइट चैनल। पैगंबर की कब्र पे कोई धमाल नहीं, कोई कव्वालियां नहीं, वहां खड़े होंगे तमीज से सलाम पेश करके आगे निकल जाएंगे। वहां कोई चीखो पुकार नहीं, वहां जाके सारे क्या हो जाते हैं, व्हाइट, क्योंकि वहां हुकूमत का डंडा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास तो ये इख्तियार है भाई डंडा चलाए, हमारे पास ये इख्तियार नहीं। हम तो तमीज से बात करेंगे, समझाएंगे, मोहब्बतें फैलाएंगे, क्योंकि जब अवाम डंडा चलाती है तो इससे इस्लाह कम और फसाद ज्यादा होता है। तो मैं बार बार कह रहा हूं भाई दोस्तियां रखो, कोई दफ्तरों में शिया सुन्नी लड़ाई ना होने दो, ये गलत है। मोहब्बतें फैलाओ लेकिन मसलक को छोड़ना नहीं है। जब कोई आपसे कहे मुहर्रम में ये काम करो, बोलो भाई हम चूंकि अहले सुन्नत वल जमात में से हैं, हम चूंकि सुन्नी हैं, लिहाजा हमारे यहाँ कोई महीना हमारे मजहब के मुताबिक मनहूस नहीं है। फिर कोई आपको इसरार करे नहीं ये, आप बोलो भाई हम तुम पे अपना मसलक थोप रहे हैं क्या? तुम जुलूस निकालते हो, तुम मातम करते हो, हम तो नहीं तुम्हें रोकते आके, बल्कि गवर्नमेंट तुम्हें तहफ्फुज देती है, सिक्योरिटी देती है गवर्नमेंट तुम्हें। तो जब हम अपना मसलक तुम पे नहीं थोपते तो तुम अपना मसलक हम पे क्यों थोप रहे हो भाई? तो हम मुहर्रम में भी शादी करेंगे, रबीउल अव्वल में भी करेंगे, सफर में भी करेंगे, रमजान में भी करेंगे, हमने तो 4 करनी है। हम महीनों के हिसाब से शुरू कर दें तो फिर हमारे तो बड़े मसले हो जाएंगे भाई। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? हजरत जाफर तैयार अहले बैत में से थे, कितनी ज़ौजात थी? 4 थी। हजरत अली की कितनी थी एक वक्त में? हजरत फातिमा के दुनिया से जाने के बाद 4 थी। ये भी है सुन्नत में, निकाह को फरोग दो, ये अहले बैत का तरीका है ताकि सोसाइटी में जिना कम हो, बेवा तलाक याफ्ता औरतों को ठिकाना मिले। खैर, तो अब मैं बात समेट के खत्म कर रहा हूँ। लोग कहते हैं मुहर्रम में हम निकाह क्यों करें भाई? फर्ज वाजिब तो नहीं है ना, चलो हराम नहीं है लेकिन फर्ज भी तो नहीं है ना। लोग ये भी कहते हैं, देखो जब कुरान ने किसी चीज को हलाल करार दिया हो ना, तो कुरान इसको पसंद नहीं करता कि आप अमलन उसको हराम कर दो। देखो मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, बुतों के नाम पे जानवर छोड़ते थे, फिर उनका गोश्त नहीं खाते थे। अल्लाह ने फरमाया कि तुमने खुदा की हलाल करदा चीज को कैसे हराम कर दिया तुमने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई मैं शहद नहीं खाऊंगा। आपने फरमाया लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ऐ नबी जो चीज अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दी आप कैसे अपने ऊपर हराम कर रहे हैं? इससे पता चलता है कि अगर आप मुहर्रम में निकाह करना चाहते हैं लेकिन आप ये सोच के डिले कर देते हैं कि भाई इस महीने में लोग निकाह को बुरा समझते हैं, तो ये डिले करना आपके लिए नाजायज होगा। क्योंकि लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, अल्लाह ने जिस चीज को तुम्हारे लिए हलाल किया तुमने किस दलील की बेस के पर अपने ऊपर पाबंदी लगाई है उस पर? एक तो है ना किसी को शादी का ख्याल ही सफर में आ रहा है, रबीउल अव्वल में आ रहा है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसका निकाह मुहर्रम में होना था, सिर्फ मुहर्रम की वजह से वो डिले कर रहा है कि जी मैं रबीउल अव्वल में लेके जाऊंगा। ये डिले करना कुरान और सुन्नत पे ज्यादती है या नहीं है? ये अल्लाह के हलाल को अमलन हराम करना है या नहीं है? नहीं है बात समझ में? फिर अगर कोई शिया आपसे कहता
ہے کہ بھئی آپ ہمیں چھیڑنے کے لیے کام کر رہے ہو, آپ بولو نہیں بھئی ہم آپ کو چھیڑنے کے لیے نہیں کر رہے, آپ کا مسلک ہے, آپ اس پر عمل کریں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم کس کے پر عمل کریں گے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کتنے صحابہ ہیں, خود نبی کی نکاح محرم میں ہوا ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں شہادت ایک منحوس عمل نہیں ہے, شہادت ایک مبارک عمل ہے. 10 محرم پہلے سے فضیلت والا دن تھا, محرم پہلے سے فضیلت والا مہینہ تھا. حسین ابن علی کی شہادت سے اس مہینے کے تقدس کو 4 چاند لگ گئے اور مقدس ہو گیا یہ مہینہ. یہ کیسی بات ہے جو شہادت کا دن ہو ہم اس کو منحوس قرار دے دیں؟ بھائی ہمارا یہ جگرا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے محرم میں اگر کسی نے نکاح کرنا ہے اس کو ڈیلے مت کرو میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا, آپ اگر اس کے نحوست منحوس ہونے کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہو تو پھر آپ پہ فرض ہوگا کرنا. کیوں؟ اس آیت کی روشنی میں لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ کس دلیل کی بیس پہ اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح یہ جو باقی کام محرم میں ہو رہے ہیں, مرثیے سن رہے ہیں لوگ, نوحے سن رہے ہیں, رکشے والوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں, بھائی شیعہ حضرات کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو, آپ یہ عمل مت کرو. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت کے ہاں میتوں پہ رونے کے مرثیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے غم بڑھتا ہے. ہمارے نبی نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو, جن کا حقیقی غم تھا اس وقت, ان کو نہیں رونے دیا, تو ہمیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کی اجازت دیں گے؟ اسی طرح محرم میں سبیلیں لگانا, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. سیدنا حسین ابن علی تو پیاس ظلم سے شہید ہوئے. وہ ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ پیاسے تھے, ان کو پانی نہیں ملا, دوسری طرف آپ اس دن میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں, تو اس کی لاجک بھی نہیں بنتی کوئی. اسلام نے 10 محرم کو روزے کا دن قرار دیا, روزہ اور سبیل جمع نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو پانی پلانے پر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ پانی پلاؤ بھائی پورے سال, اسپیسیفک ان دنوں میں کیوں پلا رہے ہیں آپ؟ جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے, ان کو کرنے دیں. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو چھیڑ چھاڑ شروع کر دے جا کے. پہلے ہی ملک میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں, دوبارہ ایک نئی جا کے پتا یہاں بھی سبیل لگی ہوئی ہے, جا کے ان کو چھیڑنا شروع کر دو. سبیل کیوں لگا؟ چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو, آپ نہ لگائیں نہ پیئیں. بولے بھائی ہمارے لیے محرم ایسا ہے جیسے صرف دوسرے مہینے ہوتے ہیں, 4 مہینے محترم ہے, محرم, رجب, ذیقعدہ, ذی الحجہ. تو جتنا ذیقعدہ ذی الحجہ ہے اتنا ہی محرم اور رجب ہے. جیسے ان مہینوں میں نارمل رہتے ہو اسی ان میں بھی ہم نے ایسے ہی رہنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور حلیم کی دیگیں مت پکاؤ محرم کی راتوں میں, حلیم کھا سکتے ہو جب چاہو اس خاص ان دنوں میں. اور ویسے بھی جو لوگ پوری رات حلیم کے دیگڑے میں گھوٹے لگاتے ہیں صبح روزہ نہیں رکھتے ہو. کیا خیال ہے جب آپ پوری رات دیگڑے میں گھومتے رہو گے؟ دیکھا نہیں یہ پوری رات دیکھ کے اندر گھومتے رہتے ہیں جیسے موت کے کنویں میں نہیں بائک چلاتا بندہ, تو صبح روزہ رکھے گا ایسا آدمی؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کام سے روکتی ہیں جو سنت سے ثابت. تو اللہ تعالی ہمیں محرم میں وہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی ہمیں اللہ, اس کے رسول اور صحابہ نے پرمیشن دی ہے, اور ان تمام باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ, اس کے رسول اور صحابہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالی سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. 2 بجے ہم اس کو ختم کر دیں گے, ٹھیک ہے؟ 2 بجے تک سیٹ اپ چلے گا. 2 بجے تک آپ لوگ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. جس کا جواب آئے گا بتا دوں گا, نہیں آئے گا بولوں گا اس کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ میں ہر چیز دنیا کی پتا ہو. ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں جس کو سب کچھ پتا ہو. ہاں بھائی, کسی نے سوال پوچھا ہے فضولی نکاح کے بارے میں بتائیے اور اس کا طریقہ. دیکھو ایک ہوتا ہے وکیل. وکیل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو نمائندہ بنا دیا, خرید و فروخت کا نمائندہ یا نکاح کا نمائندہ. آپ نے کسی کو بھیجا کہ میں دولہا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے کہیں جانا ہے, آپ میری طرف سے قبول لو جا کے. تو یہ بندہ جا کے قبولے گا آپ کی طرف سے, تو نکاح آپ کا ہوگا, اس بندے کا نہیں ہوگا کیونکہ یہ آپ کا نمائندہ ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو نمائندہ نہیں بنایا, وہ خود سے نمائندہ بن کے آپ کی طرف سے قبول لیا اس نے. اس کو کہتے ہیں فضولی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضولی. یعنی قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں, بھائی میں نے فلانی بنتے فلانی کا نکاح غفار بھائی سے کر دیا. غفار بھائی موجود نہیں ہے, ان کے پتہ بھی نہیں ان کو. غفار بھائی کے دوست بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا میں نے غفار بھائی کی طرف سے قبول لیا. تو یہ نکاح لٹکا ہوا ہے, ابھی لٹکا ہوا ہے, سمجھ رہے ہو, معلق ہو گیا. غفار بھائی کو جب پتہ چلے گا کہ ستار نے تمہاری طرف سے قبول لیا ہے, تو جب ان کو پتہ چلے گا, وہ اگر اس کی پرمیشن دے دیں اسی مجلس میں, ہاں جی غفار نے جو قبولا ہے تو ٹھیک ہی قبولا ہوگا, کیونکہ غفار کی پسند اور میری پسند ایک ہی ہے. نہیں سوری, ستار نے قبولا تھا نا. غفار کو جب پتہ چلا تو غفار نے کہا کہ غفار کو لوگوں نے بتایا کہ آپ مجلس میں موجود نہیں تھے, قاضی صاحب نے کسی خاتون کا نکاح آپ سے کر دیا ہے, تو آپ کی طرف سے ستار نے قبول کر لیا ہے. تو غفار کو خیال ہوا کہ یار ستار اچھا آدمی ہے, میرے لیے اچھا ہی سوچے گا, تو ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. تو جیسے ہی یہ غفار قبولے گا تو نکاح ہو جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں فضولی کا نکاح. یعنی اس شخص نے نکاح کرایا جو جس کو آپ نے نمائندہ بنایا نہیں تھا, اس نے زیادہ فنٹر بن کے آپ کا نکاح پڑھا دیا. تو جب آپ قبولیں گے تو ہو جائے گا, نہیں قبولیں گے تو مسترد. تو یہ نکاح موقوف رہتا ہے اصیل کی اجازت پر, اصل کی اجازت پر. سمجھتے ہو, جو اصل بندہ ہے نا وہ اجازت دے دے گا تو ہو جائے گا, ورنہ نہیں. العرض کون ہے
ہے جو آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے بارشیں برسا کے، والارض اور زمین سے روزی دیتا ہے، امن یملک السمع کون ہے جو سماعت کا مالک ہے، جب چاہے تمہاری کانوں کے سننے کی طاقت ختم کر دے، والابصار اور کون ہے جو تمہارے دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے، اس کو یہ کنٹرول ہے کہ جب چاہے تمہیں تمہاری دیکھنے کی قوت کو ختم کر دے، ومن یخرج الحی کون ہے جو صاحب کمالات ہے، جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جیسے انڈا ایک مردہ چیز ہے، تھوڑے دنوں میں کیسے اس میں ہارٹ بیٹ پیدا ہوتی ہے، روح پڑ جاتی ہے اور چوزا نکل آتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ چیزوں کو زندہ چیزوں سے نکالتا ہے۔ آپ کو پتا ہے میڈیکل سائنس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حیات کو ڈیفائن کرنا ہے کہ زندگی کی ڈیفینیشن کیا، یہ حیات کیا چیز ہے، تو اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کر دیا، کتنا بڑا کمال ہے خدا کا۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون ہے جو معاملات کی تدبیریں کر رہا ہے، کیونکہ اس کائنات میں آپ کو ایک مینجمنٹ نظر آئے گی، تو مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی۔ مینجمنٹ کو ہم عربی میں تدبیر کہتے ہیں، اردو میں انتظام کہتے ہیں، کہ انتظام ہے، تبھی کہتے ہیں نا علاقے کا ناظم ہے، منتظم ہے، کیا مطلب جو نظم و ضبط اور پورا ایک اس نے جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، تو اسی کو عربی میں تدبیر کہا جاتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون ہے جو معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ اس نے باقی رکھی ہوئی ہے۔ تو جب اے نبی آپ ان سے سوال پوچھیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فوراً یہ کہہ دیں گے، عنقریب کہہ دیں گے اللہ، اگرچہ ان کو یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم جب اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو ان جو بت ہے نا ہمارے جو جھوٹے معبود ہیں، ان کی برائی آٹومیٹیکلی بیان ہو جائے گی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے فوراً یہ پکار اٹھیں گے کہ بھائی وہ تو اللہ، یعنی اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مشرکین میں اتنی عقل تھی، وہ یہ مانتے تھے کہ جن بتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، انہوں نے کہاں آسمان سے یہ کمبخت بارش برساتے ہیں، کہاں یہ پورے کائنات کو چلا رہے ہیں، یہ ان کے دل کی آواز تھی جو سوال پوچھنے پر فوراً ان کی زبان پہ آ جاتا تھا یہ جملہ۔ فقل تو اے نبی فوراً آپ نے کیا کہنا ہے، افلا تتقون تو پھر تم ڈرتے نہیں ہو خدا سے، بچتے نہیں ہو اس کی نافرمانی سے۔ تو جس نے یہ سارے کام کیے ہیں تو اصل تو وہ ہے جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ فذالکم اللہ، کیا بلاغت ہے قرآن کی، بس ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیں کہ اللہ گویا ہاتھ کا اشارہ کر کے کہہ رہے کہ جو یہ سارے کام کرتا ہے نا، آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے، زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کر رہا ہے اور ہر چیز کا مالک ہے، مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردے سے نکال رہا ہے اور پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ کو برقرار رکھا ہوا ہے، جس کی یہ صفات ہیں، ذالکم اللہ یہی تو اللہ ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے، وہ کوئی ایسی مخلوق، ایسی ذات نہیں ہے جو کھوپڑی میں آئی نہیں کہ وہ ہے کیا، یہی تو ہے جو سارے کام کر رہا ہے، بس اسی کی طرف تو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ فذالکم اللہ ربکم یہی اللہ ہے، تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے۔ رب کا معنی پالنے والا ہے، الحق برحق ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی تم نے خدا بنائے ہوئے سارے باطل ہیں۔ کیسی بلاغت ہے، میں جب سورہ یونس پڑھا کرتا تھا نا جب طالب علمی کے دور میں، مجھے یہ آیت میں بڑا ایک لطف آتا تھا، ایک بڑا ایک وجد آتا تھا کہ کیسے اللہ نے اپنی صفات بیان کر کے کیسے اللہ نے کہا فذالکم اللہ یہی تو اللہ ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہوں، کسی کی کا انٹروڈکشن کروا رہے ہوں کہ بھائی وہ تمہیں بلا رہا ہے اور تمہیں بڑی خدمت کرنا چاہتا ہے، تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہے، آپ کہیں یار پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو، پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو، ایک دم وہ بندہ سامنے آ جائے، آپ کہیں یہی تو ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی اس کو تو تم پہلے سے جانتے ہو، اسی کی تو بات کر رہا ہوں میں جس کو تم پہلے سے جانتے ہو، تم ڈر کیوں رہے ہو اس سے؟ یہی قرآن کا انداز ہے، کیونکہ آپ آج بھی ایتھیسٹ سے جب بات کرتے ہیں نا خدا کی، وہ بھی گھننا بن جاتا ہے، جو خدا کے منکر ہے نا وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے گاڈ کی بات کر رہے ہو یار، تم ہے بھی کہ نہیں ہے، کہاں ہے وہ، نظر کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ یہ سارے کام آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتے، تو جو یہ کام کر رہا ہے فذالکم اللہ یہی اللہ، بالکل تمہارے سامنے ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری عقل سے بالا تر ہو، اور اللہ ہے، اور ربکم یہ پال رہا ہے تمہیں، صرف مالک نہیں ہے بلکہ تمہیں رزق بھی دے رہا ہے، تمہاری تربیت بھی کر رہا ہے، الحق اور یہی برحق ہے، اس کے علاوہ جتنے جھوٹے خدا تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ سارے باطل ہیں۔ فماذا بعد الحق الا الضلال تو بتاؤ حق کے بعد اب گمراہی کے سوا کیا رہ گیا؟ یعنی اللہ کا انٹروڈکشن بھی آ گیا، تعارف بھی آ گیا، اور اس سے اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سارے کام
کام تو اکیلا اللہ کر رہا ہے, جن کو تم معبود بنا کے پوجتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا. تو اس حق کو اگر تم نہیں مانتے تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے. اس کا مطلب اس حق کو تم چھوڑو گے تو تم گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہ میں تو نیوٹرل ہوں, میں نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا, میں تو ویسی زندگی گزار رہا ہوں, مجھے کیوں گمراہ کہہ رہے ہو. نہ اللہ کہہ رہے ہیں جو حق کو نہیں مانتا تو وہ گمراہ ہے, جو حق کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ گمراہ ہے. فماذا بعد الحق, تو بتاؤ کیا چیز ہے حق کے بعد, الا الضلال, سوائے گمراہی کے. تو اب جو براڈ مائنڈڈ بننے والے لوگ ہیں نا, جو لبرل بنتے ہیں کہ جی ہم کسی ایک طرف نہیں جاتے, نہ ہم خدا کے وجود کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں, اور ہم تو یعنی اعتدال والی رائے اختیار کرتے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں نہ ایک چیز کا حق ہونا ثابت ہو جائے نا تو اس پہ ڈٹ جاؤ. چاہے لوگ تمہیں فنڈامنٹلسٹ کہیں, لوگ تمہیں دقیانوس کہیں, لوگ تمہیں بنیاد پرست کہیں, کچھ بھی کہیں, کیونکہ اگر اس حق کو تم نہیں مانتے تو پھر بیچ کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. حق کے علاوہ سب کچھ گمراہ ہے, تو اس کے علاوہ کوئی رائے رکھو گے تو وہ گمراہی والی رائے کہلائے گی. تم پھر معتدل نہیں کہلاؤ گے بلکہ تم گمراہ کہلاؤ گے. فماذا بعد الحق الا الضلال, تو بتاؤ حق کے بعد کیا رہ گیا ہے سوائے گمراہی کے. فانا تصرفون, تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو, تم اس حق کو چھوڑ کے کون ہے جو تمہیں کہیں اور لے کے جا رہا ہے. لیکن یہ بھی پیسو وائس کا جملہ استعمال کیا, یہ نہیں کہا کہ فانا تصرفون, تم کہاں پھر رہے ہو, بلکہ تم کہاں پھرائے جا رہے ہو. کیا مطلب, کون سی طاقت ہے جو تمہیں حق سے ہٹا کر کہیں اور لے کے جا رہی ہے. اس میں بھی بلاغت ہے. بلاغت یہ کہ انسان کا ضمیر, اس کی عقل تو کہتی ہے کہ حق یہی ہے, لیکن کوئی غیر مرئی طاقتیں ہیں جو انسان کو ہٹا رہی ہوتی ہیں وہاں سے. وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا کلچر بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے ملکی قوانین بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کا انوائرمنٹ, اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو انسان کو, اس آپ کی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کو ہٹا رہی ہوتی ہیں, کھینچ رہی ہوتی ہیں دوسری طرف. تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو کہاں پھرایا جا رہا ہے, کہاں گھمایا جا رہا ہے, یعنی کوئی اور گھما رہا ہے آپ کو. سوچو کوئی اور گمراہ کر رہا ہے, گویا آپ تو گمراہ نہیں ہونا چاہتے لیکن ایسا لگتا ہے کوئی طاقت ہے جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا رہی ہے. اس کے بارے میں غور کرو. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا, اسی طرح جو فاسق لوگ ہیں, حدود کو کراس کرتے ہیں. حدود کا کیا مطلب, عقل کی بھی ایک حد ہے, ضمیر کی بھی ایک حد ہے, لیکن وہ تمام حدود کو کراس کر کے گمراہی کی طرف جو لوگ جاتے ہیں تو ان لوگوں پر اسی طرح رب کا کلمہ ثابت ہو جاتا ہے. وہ کلمہ کیا ہے کہ لا یؤمنون, یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. یہ کلمہ ان پر ثابت ہو جاتا ہے, اللہ کا کلمہ, کہ یہ ہٹ دھرم لوگ سب کچھ مان کے بھی کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ, پیدا کرنے والا اللہ, اس کے بعد بھی وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو دیکھو اس طرح سے اللہ کا جو اللہ کی بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے, لیکن کن پر, جو حدود کو کراس کرتے ہیں. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, مزید سوال پوچھیں کہ تمہارے جو معبود ہیں ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا ہو, ثم یعیدہ, پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے میدان حشر میں. تو فرسٹ ٹائم بھی نہ کسی نے پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قل اللہ, آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے, یبدأ الخلق, جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے, ثم یعیدہ, پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اچھا یہاں آپ ایک بلاغت کا نقطہ دیکھیں. جب پہلے سوالات کیے گئے تھے کہ جو کون ہے جو آسمان سے روزی برساتا ہے, کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے, تو قرآن نے کہا فوراً یہ کہیں گے فسیقولون اللہ, اللہ یہ کام کرتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے, جب ان سے سوال پوچھا گیا کون ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا, اب یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فسیقولون اللہ, یہ فوراً کہیں گے اللہ. وجہ اس کی یہ تھی کہ دوبارہ پیدا کرنے کے یہ قائل نہیں تھے بہت سارے مشرکین. وہ کہتے تھے پہلی دفعہ تو اللہ نے پیدا کیا, دوبارہ نہیں کرے گا. تو اس لیے اللہ نے اپنی بات بھی آگے بڑھا دی کہ صرف فرسٹ ٹائم نہیں ہے, دوبارہ بھی میں پیدا کروں گا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ خود ان کو بتا دیں. اب یہاں یہ جواب نہیں دیں گے, اب آپ ان کو بتا دیں کہ جیسے فرسٹ ٹائم خدا نے پیدا کیا ہے, دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا. یہ جو تمہارے بت ہیں پتھر کے بنے ہوئے اور جو جھوٹے خدا ہیں, نہ انہوں نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور نہ یہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق, کہہ دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے جو فرسٹ ٹائم مخلوق کو پیدا کرتا ہے, ثم یعیدہ, پھر دوبارہ پیدا کرے گا. قل اللہ یبدأ الخلق, پھر آپ خود بتا دیں, یہ تو چپ چاپ بیٹھے رہیں گے, آپ ان کو بتا دیں اللہ ہے یبدأ الخلق, جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے, ثم یعیدہ, پھر اس کو دوبارہ بھی لوٹائے گا, دوبارہ بھی پیدا کرے گا. فأنا تؤفکون, تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو. دوسری دفعہ چلو پیدا کرنے کے قائل نہیں, لیکن فرسٹ ٹائم تو مانتے ہو نا اللہ نے پیدا کیا, تو اس اللہ کو چھوڑ کر کن جھوٹے خداؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہو. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق, یہ بھی بڑی دلچسپ آیت ہے. آپ بتا دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے ایسا ہے, من یہدی الی الحق,
جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. جتنے جھوٹے خدا دنیا میں ہیں، کوئی گائیڈنس ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ اور جو اللہ ہے وہ تو ہمیں حق بتا رہا ہے. وہ بتا رہا ہے زنا بری چیز ہے، نکاح بری چیز نہیں ہے، سود بری چیز ہے، تجارت بری چیز نہیں ہے، شراب بری چیز ہے، اور حلال اور پاکیزہ اموال بری چیز نہیں ہے. وہ تو ہمیں جگہ جگہ گائیڈ کر رہا ہے. رشتہ داری توڑنا بری چیز ہے، جوڑنا اچھی چیز ہے. وہ ہمیں نماز بھی بتا رہا ہے کہ ایسے رب کی عبادت کرنی ہے، حج ایسے کرنا ہے، قربانی ایسے کرنی ہے. گائیڈنس آپ کو اسلام میں جگہ جگہ گائیڈنس ملے گی اور بہترین ہدایت ملے گی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ ایک تو خدا ہے جو تورات میں، انجیل میں، قرآن میں گائیڈ کر رہا ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے گائیڈ کیا لوگوں کو، بتایا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور ایک تمہارے جھوٹے معبود ہیں جو کمبخت ہزاروں سال سے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، پھوٹتے نہیں ہیں منہ سے کچھ بھی. اور اگر کوئی ان میں زندہ معبود ہو وہ گائیڈ بھی غلط کر رہا ہوتا ہے. تو اب بتاؤ کس سے محبت کی جائے گی، کس کی عبادت کی جائے گی؟ قل هل من شرکائکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا ہیں تمہارے معبودوں میں سے من، کوئی ایسا معبود ہے، یہدی الی الحق، جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہو. یہ یہاں بھی چپ بیٹھیں گے کیونکہ یہاں بھی یہ فوراً اگر یہ کہہ دیتے نا، یہاں چونکہ ان کو توہین محسوس ہو رہی ہے، اگر کہہ دیں گے نہیں ہمارے معبود تو سیدھے راستہ دکھائی نہیں سکتے، تو ابے بھائی جب تمہارے معبود تمہیں گائیڈ ہی نہیں کر سکتے تو وہ تمہارے رہنما کیسے بن گئے، تمہارے لیڈر کیسے بن گئے، اور ان کو تم فالو کیسے کرو گے؟ فالو لیڈر کو کیا جاتا ہے نا، تو لیڈر ہونے کی صلاحیت ہوگی تو فالو کیا جائے گا. تو اس لیے اللہ کو فالو کرو، کیونکہ فالو اس کو کیا جاتا ہے جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہو. جو بیچارہ خود گائیڈنس کا محتاج ہو وہ لیڈر کیسے بن سکتا ہے، اس کو فالو کیسے کیا جائے گا؟ قل اللہ یہدی للحق، آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اب قرآن یہ مقدمہ قائم کر کے، یہ دلیل قائم کر کے ایک اور بات پر استدلال کر رہا ہے کہ جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے بھلا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا جو بیچارہ خود جس کے پاس سیدھا راستہ نہ ہو جب تک کہ اس کو کوئی راستہ نہ بتائے؟ تو جو لیڈر ہی گائیڈنس کا محتاج ہے تو عوام اس کو کیسے فالو کرے گی؟ تو فالو اس کو کیا جاتا ہے جس کو سیدھے راستے کا پتہ ہو اور بتا رہا ہو. تو یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی. اور آج کے حالات میں تو آپ دیکھ لینا، جن قوموں کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ خود ہدایت کی محتاج ہیں. کیسے کیسے قوانین وہ اپنے ملکوں میں پاس کر رہے ہیں. شراب کو انہوں نے لیگل کیا ہوا ہے، زنا کو لیگل کیا ہوا ہے. یہ تو خود ہدایت کی محتاج ہیں اور آج ہم نے ان کو لیڈر بنایا ہوا ہے. یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اسلام کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر کسی اور قوم کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی اتباع میں عزت محسوس کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے افمن یہدی الی الحق، بھلا وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرے، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، ام من، یا وہ زیادہ حقدار ہے، لا یہدی، جو خود سیدھے راستے پر نہ ہو، الا ان یہدا، الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. یعنی جب تک کہ اس کو ہدایت دی نہ جائے، وہ خود سیدھا راستہ متعین نہ کر سکتا ہو، تو اس کو کہاں سے فالو کیا جائے گا؟ فالو اس کو کیا جائے گا جو تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. فما لکم، تو تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو کہ خدا کو چھوڑ کر، یعنی خدا کے علاوہ کسی کو بھی آپ لیڈر بنائیں گے نا تو یہ آیت سب پہ صادق آ رہی ہے. تو اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ فالو صرف اللہ کو کیا جائے گا. خوب سمجھ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کیا جاتا ہے نا، آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ اللہ کا قانون لوگوں کو بتا رہے ہیں. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی مقصود نہیں ہے. یہ بھی قرآن میں جگہ جگہ مضمون پہلے آ چکا ہے، کیونکہ آپ نے بار بار یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں بھی اس قانون کا پابند ہوں جو مجھ پر لازم ہو رہا ہے، مجھ پر نازل ہو رہا ہے. اگر میں اس کو فالو نہیں کروں گا تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ہم جو نبی کو فالو کرتے ہیں اس لیے کہ نبی اللہ کے حکام ہمیں بتاتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چلاتے. ورنہ اصل مقصد جو اسلام کا دعویٰ ہے صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اللہ کے علاوہ کوئی قابل اتباع نہیں ہے. وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر لوگ گمان کو فالو کرتے ہیں، دلیل کو فالو نہیں کرتے. گمان کیا ہے کہ کسی بابے نے، بزرگ نے کہہ دیا کہ یہ معبود ہے، اس کو فالو کرو، کسی نے کوئی قانون سازی کر کے دے دی، کوئی اس کو فالو کر رہا ہے. میں یہ ظن کی بحث پچھلے لیکچروں میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ قرآن میں جو ظن کا لفظ ہے کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں جب ظن ہے نا، اس سے وہ ظن مراد ہے جس ظن کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو. ظن اور گمان کی دو قسمیں، ایک ظن وہ جو ناشی یعنی دلیل ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، اور ایک وہ ظن ہوتا ہے جو اٹکل پچو، وہ ہوائی باتیں فلاں سے سن لیا، جیسے آج کل ہے نا کالی بلی آگے سے گزر گئی تو
یہ ہو جاتا ہے، کوا بیٹھ گیا تو یہ ہو جاتا ہے، جو فضول قسم کی چیزیں جن کے نہ کچھ سر نہ پیر. تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ بھی زیادہ تر ظن ہی کو فالو کر رہے ہیں اور خدا کو جس کے برحق ہونے کے بے شمار دلائل ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے، تو گمان کو فالو کر رہے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تو اس طرح کے جو ظن ہیں جن کی کوئی پیچھے دلیل نہیں ہوتی، یہ حق کا ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتے، اس سے انسان کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتا. ان اللہ علیم بما یفعلون. جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ. اور یہ قرآن بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ سے گھڑ دیا جائے اس کو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے ذریعے اس کو گھڑ کے لوگوں کے سامنے لا کے پیش کر دیا جائے. کوئی شاعر ہو جو یہ کلام پیش کر دے، ایسا بھی نہیں ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی. کیونکہ نبی جب یہ قرآن پڑھتے تھے نا تو بلاغت تو اس میں بلا کی ہے. یہ عجیب آیتیں، مشرکین بڑے ہل جاتے تھے اندر سے. قرآن کہتا تھا من یرزقکم من السماء والارض. کون ہے جس نے آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیا؟ کون ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے؟ تو لیڈر تو وہی ہو سکتا ہے جو سیدھا راستہ دکھائے. تو مشرکین کے ذہن میں ایک وہم آ سکتا تھا، وسوسات آ سکتا تھا، اور ہر دھرمی میں بھی یہ بات کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے. بڑا زبردست خوبصورت کلام کرتے ہیں، ہمارے سامنے دلائل کے انبار لگاتے ہیں، تو یہ بڑے بہترین شاعر ہیں، بڑی بلاغت ہے ان کے کلام میں، گھڑ لیا انہوں نے. تو قرآن اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ یہ شیطان تمہیں خدا کے کلام سے ہٹا رہا ہے. اللہ تم سے کلام کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، اور تم اب جب تمہارے پاس دلائل سے جواب نہیں ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ یہ اللہ کا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ سے گھڑ لیا گیا ہو. ولیکن تصدیق الذی. یہ تو تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. گڑی ہوئی بات ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، پچھلوں کی نقل نہیں ہوتی. وہ تو تورات کا بھی یہی مضمون ہے، انجیل کا بھی یہی مضمون ہے، اور قرآن کا بھی یہی مضمون ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑنا ہوتا نا تو اس کی آیتیں میچ کیوں کر رہی ہوتی ہیں تورات اور انجیل سے؟ ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں ہندوستان میں، خطبات بہاولپور کے نام، ڈاکٹر حمید اللہ. ان کی بڑی ریسرچ ہے آسمانی کتابوں پہ بھی. انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے بڑے زبردست لیکچرز ہیں، میں نے بچپن میں پڑھے تھے. وہ ان کی دنیا میں ٹریولنگ بہت ہے، انہوں نے تورات انجیل پر بھی بڑی ریسرچ کی ہے. انہوں نے یہ بات اپنے مقالے میں لکھی ہے کہ آج دنیا بھی اس پر حیران ہے کہ قرآن، تورات اور انجیل، ان میں ان کا جو انداز بیان ہے نا وہ سیم ہے. حالانکہ تورات کہاں نازل ہو رہی ہے؟ ارض شام میں. اور عیسائیوں اور یہودیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لنک تھا ہی نہیں. عربوں سے، جو مکہ کے عرب ہے نا، مدینہ میں تو پھر بھی تھے، مکہ میں سے تو ان کا اہل کتاب کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. لیکن مکہ کا ایک یتیم بالکل اسی انداز سے کلام پیش کر رہا ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کر چکے ہیں اور جو عیسیٰ روح اللہ کر چکے ہیں. تو یہ خود قرآن کے لیے قرآن کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو قرآن کہتا ہے ولیکن تصدیق الذی. یہ تو ان مضامین کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، سیم مضامین ہے. جیسے وہ اللہ کی کتاب تھی، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے. وتفصیل الکتاب. اور اس میں ضروری احکام ہم نے تفصیل سے بیان کر دیے ہیں. لا ریب فیہ. اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. من رب العالمین. رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افترا. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نبی نے یہ کلام گھڑ لیا ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. گھڑنے پر تو کوئی تم پہ پابندی نہیں ہے نا، تم بھی ایسا کلام بنا کے لے آؤ، لوگ متاثر ہوں گے، تم بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دو. وادعوا من استطعتم. اور تمہارا تو دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے بنا لیا ہے. ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ تم سارے شعراء کو اکٹھا کر لو، سارے خطیبوں کو جمع کر لو، اللہ کے علاوہ جو تمہیں ملتی ہے مخلوق لے آؤ. ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. آگے قرآن کہتا ہے بل کذبوا. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ نہیں کہ ان کو دلائل سے لگاؤ کہ یہ جھوٹا کلام ہے، نا 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 نا. اصل بات یہ ایسی چیز کا انکار کر رہے ہیں لم یحیطوا بعلمہ، کہ ان کے علم میں اس کا احاطہ ہی نہیں کیا ہے. انہوں نے اس کے بارے میں تحقیق ہی نہیں کی ہے، غور و فکر ہی نہیں کیا ہے، گمان سے بس انکار کر رہے ہیں. اور دوسری وجہ یہ لما یاتہم تاویلہ. انہوں نے اس انکار کا انجام بھی نہیں دیکھا، وہ آیا ہی نہیں، ان کو سزا ملی نہیں اب تک. اس لیے جب لاؤبالی پن میں انکار کرتے چلے جا رہے ہیں تو اللہ اب ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ اے مشرکین عرب، اے مشرکین مکہ، تم قرآن کا انکار مت کرو. کیوں؟ کذالک کذب الذین من قبلہم. ان سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. دیکھو ظالمین کا انجام پھر کیسا ہوا. تو تمہارا بھی پھر وہی انجام ہو سکتا ہے. تو دلائل سے تو اللہ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ، کہ یہ ہلکی بات نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے رد کر دے. نا نا نا، تمہیں غور و فکر کر کے ایمان لانا پڑے گا. پھر نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے، سب ایمان کیوں نہیں لے کر آتے، اتنی واضح آیات ہیں. اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ. کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے اور لاتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ.
اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں لے کر آئیں گے. تو آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے. یہ لالچ نہیں رکھنی کہ سارے ہی مسلمان ہو جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ, جو مفسد لوگ ہیں, جو ایمان نہیں لے کر آئیں گے, اللہ ان کو خوب جانتا ہے, خود ہی نمٹ لے گا ان سے. یہ ہمارا جناب رکوع نمبر 4 اور 9 تفسیر کے لحاظ سے کمپلیٹ ہوا. میں انشاءاللہ اس کا مختصر خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. پہلی آیت میں ہمیں اللہ نے بتایا کہ اللہ کی صفات ہیں, آسمان سے رزق برساتا ہے. دیکھیں قرآن کا جو دلائل کا انداز ہے وہ منطقیانہ نہیں ہے, وہ نیچرل ہے. تو نیچرل یہی ہے کہ قرآن اس کائنات میں ہونے والے تغیرات کو بیان کرتا ہے کہ یہ خود بخود کیسے ممکن ہے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتے, یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو مشرکین کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے اللہ کا تعارف, اور پھر نفی کی جا رہی ہے کہ جب اللہ کر رہا ہے تو پھر ان معبودوں کو تم کیوں پوجتے ہو. تو پہلا مضمون تو اس کا توحید ہوا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, لہذا پکارا بھی اسی کو جائے گا اور عبادت بھی اسی کی جائے گی. دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا. مشرکین جو شرک کرتے تھے ان کی میں بھی اتنی کھوپڑی تھی کہ خود بخود کائنات پیدا نہیں ہو سکتی, تو وہ یہ مانتے تھے کہ فرسٹ ٹائم اللہ نے پیدا کیا. اختلاف اس میں کرتے تھے کہ دوبارہ پیدا ہوگا کہ نہیں, یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو آج کا جو ملحد ہے وہ بالکل ہی بے عقل ہے, وہ کہتے ہیں یہ کائنات خود خالق ہے, یعنی کائنات نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا. یہ تو پاگلوں والی بات ہے بالکل. اچھا یہ بھی خوب سمجھ لیں, جو ملحد کہتے ہیں نا کوئی خدا نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. جو یہ کہتا ہے نا خدا نہیں ہے, وہ اس کائنات ہی کو کریٹر مان رہا ہے. یعنی اس مادی چیز جو کچھ ہونے میں کسی طاقت کی محتاج ہے, اس محتاج ہی کو کریٹر قرار دے دیا. تو کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے. تو اللہ نے ان آیتوں میں بتایا کہ فرسٹ ٹائم بھی وہ پیدا کرتا ہے, دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. اور تیسری بات, ہم فالو کس کو کریں, اس کا بھی ان آیتوں میں اللہ نے جواب دیا کہ آفمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. یہ آیت تو رٹا لگا کے یاد کر لیں. یہ آج مغربی کلچر پہ بہت صادق آتی ہے. مشرکین مکہ کسی کلچر کو فالو نہیں کرتے تھے. مشرکین مکہ اپنے ہی باپ دادا کے گڑے ہوئے مذہبی غلط نظریات کو فالو کرتے تھے. اس پہ قرآن نے یہ کہا کہ جو خود ہدایت کا محتاج ہو اس کو فالو کیا جائے گا, یا جو ہدایت دیتا ہو اس کو فالو کیا جائے گا. آج بھی یہ بات دنیا پہ صادق آتی ہے کہ دنیا میں مجھے بتاؤ قرآن کے علاوہ, یہ اللہ کے علاوہ جس نے قرآن میں آیتیں نازل کی, آپ کو ہدایت ملے گی کہاں؟ جو مغربی ممالک جو اپنے آپ کو اتنے بڑے فنٹر سمجھتے ہیں, دنیا کی ذہین ترین اور تہذیب یافتہ قومیں سمجھتی ہیں, وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے قوانین سے پریشان ہیں. ان کا سسٹم کیسا تباہ و برباد ہو رہا ہے وہاں پہ, کس قسم کے بےہودہ قوانین وہاں رائج ہو رہے ہیں. یعنی جو چیز ان کی قوم میں شامل ہو جائے نا, کلچر کا حصہ بن جائے, وہی قانون بن کے اسمبلیوں میں پاس ہو جاتی ہے. تو جو برائی معاشرے میں پھیل جائے گی وہ قانون بن کے پاس ہو جائے گی. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے وہ تو خود گائیڈنس کے محتاج ہیں, اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ فالو ان کو کر رہی ہے. اس لیے میرے بھائی فالو صرف اللہ ہی کو کیا جائے گا, کیونکہ آپ قرآن کے الحم سے لے کے والناس تک اگر احکام دیکھیں تو آپ کو نیچر کے قریب نظر آئیں گے. قرآن صفائی کی تعلیم دے رہا ہے, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. یا ایھا النبی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ کھاؤ بھی پاکیزہ اور عمل بھی پاکیزہ ہو. تو ہر چیز میں پاکیزگی جھلک رہی ہے, اس میں طہارت جھلک رہی ہے. تو اس لیے یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ یورپ کے پاس, اہل مغرب اقوام کے پاس, ان لوگوں کے پاس ہدایت نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے بھلا جس کے پاس خود ہدایت نہ ہو وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو فالو کرو, یا جو خود لوگوں کو ہدایت دے رہے جیسے کہ اللہ. ظاہر ہے اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں. اب اللہ نے ہمیں بتایا کہ میرے احکام تمہیں نبی بتائیں گے, لہذا نبی جیسا کر رہے ہیں اور جیسا کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرتے چلے جاؤ. تو ہم نبی کی اتباع جو کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم اللہ کی اتباع کر سکیں. اور وما یتبع اکثرهم الا ظنا, اس میں ہر باطل کی جو بیس ہے وہ یہی ہوتی ہے. اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ آج کل جو لوگوں کے سیاسی تبصرے یا اوٹ پٹانگ تبصرے, جن کی کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی, ان کے پاس کوئی معلومات ہی نہیں ہوتی, اور بیٹھ کے آپ دیکھیں نا 4 آدمی جمع ہوں گے تو چاروں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں, وہ یہ کر رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے, وہ غلط ہے, وہ صحیح ہے. کسی کے پاس کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہوتی, کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو یہ ہر باطل کے پیچھے یہی فلسفہ ہوتا ہے, بغیر تحقیق کے, بغیر دلیل کے بات کرنا. تو مشرکین عرب بھی اسی بیس پہ برباد ہوئے. اور پھر ان آیتوں میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کی بلاغت ایسی ہے. اس پر میں بہت ڈیٹیل سے سورہ بقرہ میں بات کر چکا ہوں کہ یہ جو قرآن بار بار دعویٰ کرتا ہے کہ اس جیسا کلام نہیں لا سکتے, اس کا مطلب کیا ہے. اس میں پہلے لمبی چوڑی بحث کر چکا ہوں, دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تو خلاصہ یہی کہ بلاغت میں اس جیسا کلام عرب عاجز آ گئے. کوئی کسی نے جھوٹا کلام بھی پیش کرنے کی کوشش نہیں کی, ان کو پتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو اس سے قرآن کی صداقت کا بھی پتہ چلتا.